بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ہماری پچھلی ویڈیو میں آپ نے جانا کہ کس طرح اللہ پاک نے معجزاتی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھکتی آگ میں جلنے سے بچا لیا، اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح کئی روز تک ایک عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اسلام کی دعوت دی تو کس طرح وہ ساری حقیقت جاننے کے باوجود بھی رب پر ایمان نہ لایا، اس کے رب پر ایمان نہ لانے کی وجہ کیا تھی، اور نمرود نے باقی زندگی کس اذیت میں گزاری۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پوری روح زمین پر کن 4 بادشاہوں نے حکومت کی جن کو کل دنیا کی بادشاہت حاصل رہی۔ تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی۔ اس سے مراد اس وقت کا بادشاہ ہے جس کا نام نمرود ابن کنعان تھا۔ یہی پہلا بادشاہ ہے جس نے تاج پہنا اور رعایا پر ظلم و ستم کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، سارے جہان کی بادشاہت اس کو ملی۔ اس کی کل عمر 800 برس تھی۔ 400 برس اپنی بادشاہی کے رعب و دبدبہ میں گزارے اور 400 برس مچھر نے اسے کاٹا جو ناک کے راستے اس کے دماغ میں گھس گیا۔ وہ اپنے سر پر جوتے لگواتا رہا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے بلند قلعہ بنوایا تھا، اس کا دارالخلافہ بابل میں تھا۔ وہ بادشاہ جن کو کل دنیا کی بادشاہت حاصل رہی وہ صرف 4 شخص تھے، جن میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر تھے۔ مسلمان بادشاہ حضرت سلیمان اور حضرت سکندر ذوالقرنین تھے، جبکہ کفار بادشاہ نمرود اور شداد بن عاد جس کا نام بخت نصر تھا۔ شداد نے ہی رب تعالیٰ کے مقابل اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے عدن کے جنگلات میں اپنی جنت بنوائی تھی۔ جنت جب تیار ہوئی تو دیکھنے کے لیے گیا، ابھی اس کے گھوڑے نے اپنے دونوں پاؤں کو اس کی مصنوعی جنت میں رکھا ہی تھا کہ اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لو۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اسلام کی دعوت دی، اس پر نمرود نے کیا دلائل دیں۔ کبیر اور روح المعانی میں 2 قول نقل کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ بتوں کو توڑنے کے بعد اور آگ میں ڈالنے سے پہلے، اور دوسرا قول یہ کہ آپ جب آگ سے باہر تشریف لائے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، یعنی اجسام میں موت و حیات کو پیدا کرتا ہے۔ ایک خدا کو نہ پہچاننے والے کے لیے یہ بہترین ہدایت تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ خود تیری زندگی رب کے وجود کی شہادت دے رہی ہے کہ تو ایک بے جان نطفہ تھا جس نے اس نطفہ کو انسانی صورت دی اور حیات عطا فرمائی۔ وہ رب ہے اور زندگی کے بعد پھر اجسام کو جو موت دیتا ہے، وہ پروردگار ہے۔ اس کی قدرت اور شہادت خود تیری اپنی موت و حیات میں موجود ہے۔ اس کے وجود سے بے خبر رہنا کمال جہالت اور سفاہت اور انتہائی بدنصیبی ہے۔ یہ دلیل ایسی زبردست تھی کہ اس کا جواب نمرود سے نہ بن پڑا، اور اس خیال سے کہ مجمع کے سامنے اس کو لاجواب اور شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے تو اس نے کج بخشی، اس نے ٹیڑھی بحث اختیار کی، بولا میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ نمرود نے 2 شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں، یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دیتا ہوں اور اسے زندہ کرتا ہوں، اور کسی کو قتل کر کے مار دیتا ہوں۔ یہ اس کی نہایت احمقانہ بات تھی۔ کہاں قتل کرنا اور چھوڑنا، اور کہاں موت و حیات پیدا کرنا۔ قتل کیے ہوئے شخص کو زندہ کرنے سے عاجز رہنا، اور بجائے اس کے کہ زندہ چھوڑنے کو یہ کہنا کہ میں زندہ کرتا ہوں۔ اس کی ذلت کے لیے کافی تھا۔ عقل مندوں پر تو ظاہر ہو گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل قوی اور قطعی ہے، اس کا جواب ممکن نہیں۔ نمرود نے جو دلیل قائم کی تھی اس میں دعویٰ بھی پایا گیا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پر مناظرانہ گرفت فرمائی کہ اے جھوٹے مدعی الوحید، موت و حیات پیدا کرنا تیری قدرت میں کہاں، بلکہ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس سے آسان کام کر کے دکھا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں،
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اس کو مغرب سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ وہ کافر رب کی طرف سے حیران کر دیا گیا، ورنہ اس میں بھی وہ ٹیڑھی بحث اس طرح کر سکتا تھا کہ سورج کو مشرق سے تو میں لاتا ہوں، تو اپنے رب سے کہو کہ وہ مغرب سے لائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے مبہوت کر کے لاجواب کر دیا۔ وہ اس طرح ذلیل ہوا، جب اسے کوئی جواب نہ بن سکا تو کہنے لگا، میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں، تم اپنے رب سے مانگو، وہی تمہیں غلہ دے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہاں پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، نمرود جب روح زمین کا بادشاہ تھا تو وہ مبہوت کیوں ہو گیا؟ اس کے ہوش کیوں اڑ گئے؟ اور وہ خدائی کا دعوے دار بھی تھا، تو اس نے یوں کیوں نہیں کہا کہ مشرق سے تو سورج میں نکالتا ہوں، تو اپنے رب سے کہے کہ وہ سورج کو مغرب سے نکالے۔ اگر آگ میں ڈالے جانے اور آپ کے صحیح سلامت باہر آنے کے بعد یہ مناظر تھا تو یہ جواب دیا جائے گا کہ نمرود کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کو جب یہ طاقت حاصل ہے کہ ابراہیم کو بہت بڑی آگ سے بچا لیا ہے، تو اگر میں نے یہ مطالبہ کیا کہ وہ سورج کو مغرب سے لے آئے تو ابراہیم کے کہنے پر وہ سورج کو مغرب سے لے آئے گا۔ اس میں میری ذلت و رسوائی زیادہ ہے، میری خدائی کا بھرم کھل جائے گا، جو بے وقوف مجھے خدا مان رہے ہیں وہ بھی مجھے چھوڑ جائیں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، اعتراض کا دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امداد فرمائی کہ نمرود کو ذلیل کر دیا گیا اور اس کے ذہن سے یہ نکال دیا گیا کہ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ اس قسم کے اعتراضات اس کی عقل میں ہی نہ آ سکے، اور دوسرا جواب ہی زیادہ قوی ہے جو دونوں قولوں کو شامل ہے، خواہ مناظر آگ کے واقعہ کے بعد ہو یا پہلے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی امداد کر رہا تھا اور جھوٹے خدا کو ذلیل کر رہا تھا۔ نبی کا مقام بہت ہی بلند تھا، پھر نبی جب جلیل القدر اور بلند شان والا اور اللہ کا خلیل، اس کے مقابلے میں کافر نے ذلیل ہونا ہی تھا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی یعنی سید الاولیاء حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں آنے سے جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کو جرات نہ کر سکنے کی ذلت میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنے پیارے بندوں کی مدد فرماتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں اور اسی سے مدد مانگتے رہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کا ایمان تازہ کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں اسی ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔